جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ جب بادشاہت کو ٹھوکر مار دی تو جب گھر سے نکلے تھے محل چھوڑ کے تو ایک بیٹا اور ایک بیٹی چھوڑ کر گئے تھے۔ تو صاحب وہ بچے جب جوان ہوئے تو یہ اپنے والد کو تلاش کرتے رہے، بڑی تلاش اور جستجو کے بعد حرم کے اندر حج کے موقع پر ان بچوں کی اپنے باپ سے ملاقات ہوئی تو بیٹی نے ضد کی، بڑے تفصیلی واقعات ہے، وقت اتنا ہے ہی نہیں۔ بہرحال بیٹے کا تو انتقال اسی حج کے دوران ہو گیا۔ بیٹی نے ضد کی کہ حضور اب میں ابا جان محل نہیں جاؤں گی، اب آپ ہی کے ساتھ رہوں۔ بیٹی کی ضد پر اپنے ساتھ رکھ لیا۔ کچھ سالوں اور کچھ عرصے کے بعد بیٹی بھی باپ کے رنگ میں رنگ گئی، وہی تقویٰ تھا، وہی پرہیزگاری تھی، وہی قناعت پسند۔ اب بیٹی جوان ہوئی تو حضرت کو فکر ہوئی کہ کوئی نیک اور صالح لڑکا مل جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں۔ بڑے بڑے امیر و کبیروں کے پیغام آنے لگے، کیونکہ شہزادی تھی، یہ بھی بادشاہ تھے، بادشاہ کی بیٹی تھی، حسین و جمیل تھی، حسن کے چرچے ہونے لگے۔ بڑے امیر و کبیر کے پیغام آئے، لیکن آپ ان پیغاموں کو ٹھکرا دیتے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ مسجد میں گئے، دیکھا کہ ایک نوجوان عبادت کر رہا ہے۔ دوسرے دن بھی اس کو عبادت میں دیکھا، پھر آپ اس کا محاسبہ کرنے لگے، اس سے نگرانی رکھے تو آپ نے دیکھا کہ یہ بھری جوانی میں، کہ جس جوانی میں لوگ عیش و عشرت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت میں زیادہ وقت گزارتا ہے۔ پھر کچھ دن بعد اس کا پیچھا کیا، دیکھا کہ صاحب آبادی سے کچھ دور ایک جھوپڑی بنائی ہوئی ہے، اسی جھوپڑی میں رہتا ہے اور رات رات بھر عبادتوں میں گزار دیتا ہے۔ اتنے عرصے میں حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے متاثر ہوئے۔ پھر ایک دن آپ اس کو مسجد میں اس کو اپنے قریب بلایا اور کہا کہ نوجوان، میں بہت دن سے تمہارے معمولات کو دیکھ رہا ہوں، کیا تم میرے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ تو نوجوان نے کہا، حضور میں جانتا ہوں کہ آپ ابراہیم ابن ادھم ہیں، آپ کی ولایت کے تو چرچے ہیں، آپ کے تقوی پرہیزگاری کی تو لوگ مثالیں پیش کرتے ہیں۔ کہا نوجوان سنو، میری ایک بیٹی ہے، بڑے بڑے امیر اور وزیر اور بادشاہوں کے پیغام ہیں، لیکن تم جانتے ہو کہ دنیا داری جس کو میں نے خود چھوڑ دیا تو میں اپنی بیٹی کے لیے سب کیسے پسند کروں گا؟ تو میرے خیال میں تم میری بیٹی کے لیے بڑے مناسب ہو، اگر تمہیں منظور ہو تو کیا تم میری بیٹی سے نکاح کرنا چاہو گے؟ نوجوان خوش ہو گیا، کہا حضور آپ جیسے ولی کامل متقی پرہیزگار، اس دور میں آپ سے بڑا کسی کو ہم ولی نہیں جانتے، ایسے ولی کی بیٹی میری بیوی بنے، اس سے بڑی میری خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ حضور مجھے یہ رشتہ منظور ہے، مگر آپ جان لیں کہ میں بڑا فاقہ کش ہوں، بعض اوقات یہ ہوتے ہیں کہ میری زندگی فاقوں میں گزرتی ہے۔ فرمایا اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کھلانے اور پلانے والا ہے۔ اپنی بیٹی کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے ایک نوجوان تمہارے لیے پسند کیا۔ بیٹی نے کہا ابا جان، جو آپ نے پسند کیا خدا کی قسم آپ کی پسند غلط نہیں ہو سکتی، میں راضی ہوں۔ نوجوان کو بلایا، کل ہم عصر کے بعد اپنی خانقاہ میں تمہارا نکاح کر دیں گے۔ عصر میں مختصر سی ایک رسم منعقد ہوئی، مریدین کی جماعت میں نکاح ہو گیا، اور جب رات آئی تو بیٹی کو رخصت کر دیا۔ ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ، نئی نویلی دلہن اپنے شوہر کے ساتھ اسی کٹیا میں قدم رکھتی ہے، اور جب کٹیا میں داخل ہوئی تو دلہن کی عادت ہوتی ہے، دلہن کے ہر کسی کی عادت ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو تھوڑا نگاہ ادھر دیکھتے ہیں، گھر کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس نے اپنی کٹیا کا جائزہ لیا، ایک کمرہ ہے کٹیا کا، دیکھتی ہے تو کیا ایک جگہ مصلی بچھا ہوا ہے، مٹی کے 2-4 برتن رکھے ہوئے ہیں، ایک پانی کا مٹکا ہے پانی پینے کا، اس پہ ایک مٹی کا ہی جو ہے رکاب اس پہ ڈھکی ہوئی ہے، اور جھوپڑی میں ایک طاق ہے، ایک چھوٹا سا ایک کھڑکی جیسا بنا ہے، اور اس میں مٹی کے ایک کے اوپر 1-2 برتن رکھے ہوئے ہیں۔ وہ دلہن جو تھی نئی نویلی ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کی شہزادی، وہ اس برتن کی طرف جاتی ہے، برتن کو اٹھایا، دیکھا تو اس میں ایک روٹی رکھی ہوئی تھی۔ اپنے شوہر سے پوچھا، کہا کہ میرے شوہر نامدار یہ بتائیں گے روٹی کیسی ہے؟ تو شوہر کہتے ہیں، وہ نوجوان کہتا ہے کہ شہزادی اے بنت ابراہیم ابن ادھم ذرا سنیے، معاملہ یہ ہے کہ میں روزانہ صرف اتنی مزدوری کرتا ہوں کہ ایک وقت کا کھانے کا انتظام ہو جائے، اور ایک وقت جو میری غذا ہے وہ ایک روٹی ہے، ایک روٹی میں میرا پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو ایک روٹی میں نے حاصل کی، لیکن اتفاق سے یہ ہوا کہ کل میں نے کچھ زیادہ مزدوری کر لی، تو جو کچھ مجھے آمدنی ہوئی اس سے میں نے 2 روٹیاں یہ سوچ کر خرید لی
کہ ایک دن مزدوری نہیں کروں گا، ایک روٹی آج کھا لوں گا اور ایک روٹی دوسرے دن کھا لوں گا۔ اتفاق کی بات کہ میں مزدوری کر کے 2 روٹی لے کر آیا، پھر مسجد میں گیا، آپ کے والد نے رشتے کی بات چھیڑ دی اور آج تم میری دلہن بن کر آئی، تو گویا یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ ایک روٹی اس لیے شاید کل میں نے زائد جو ہے خرید لی تھی کہ تم آج دلہن بن کے آنے والی تھی، یہ دوسری روٹی وہ ہے جو کل میں نے زیادہ خرید لی تھی۔ جیسی دلہن نے سنا، شہزادی نے سنا، کہا کہ آپ مجھے میرے والد کے گھر چھوڑ دیجیے، خدا کی قسم میں اس گھر میں 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتی۔ تو نئے نویلے دولہے صاحب بڑے حیران ہو گئے، کہا کہ نیک بخت کیا بات ہوئی، کیا تم میری مفلسی سے پریشان ہو گئی؟ میں نے حالانکہ تمہارے والد سے کہا تھا کہ میں بڑا مفلس ہوں، تم یہ 1 روٹی دیکھ کر چونک گئی کہ کس مفلس کے گھر آ گئی؟ کہتی ہے نہیں، خدا کی قسم میں آپ کی مفلسی سے نہیں گھبرائی، میں اس گھر میں 1 قدم نہیں رکھ سکتی، اس وقت تک نہیں ڈر سکتی کہ جہاں اللہ پر توکل اور بھروسہ نہ کیا جاتا ہو، میں اس گھر میں کیسے رہ سکتی ہوں کہ جہاں 1 دن پہلے روٹی اس لیے رکھ لی جاتی ہے کہ کل یہ کھانے کے کام آئے گی، تو جس کو کل پر اللہ کا توکل نہ ہو اس گھر میں 1 لمحہ نہیں ٹھہر سکتی۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تقوی اور پرہیزگاری کا عالم تھا۔ اور ایک آخری بات پہ پھر میں حضرت شرف الدین یحییٰ منیری پہ آؤں گا، یہ وقت کی قلت ہے، 10 بجے کسی بھی حال میں ہم کو ختم کرنا ہے، ورنہ باتیں تو بہت ساری ہے۔ یہ ایسا دریا ہے کہ جس میں جتنا غوطہ لگاؤ اتنے موتی اور قیمتی آپ کے ہاتھ آتے رہے گے۔ حضرت شیخ ابو یزید رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ولی کامل گزرے ہیں، یہ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف لے گئے، امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، جماعت ہو رہی تھی، اس کو حضرت امام عبداللہ یافعی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب روض الریاحین کے اندر نقل کیا ہے۔ بہت بڑے عالم گزرے حضرت عبداللہ یافعی۔ جب وہاں پہنچے تو جماعت ہو رہی تھی تو آپ بھی جماعت میں شامل ہو گئے، امام کے پیچھے نماز ختم کی۔ نماز جب ختم ہوئی تو امام صاحب ملاقات کے لیے اور امام نے ایک سوال کر لیا، کہا ابو یزید ایک سوال کا جواب تو دیجئے، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ آپ صرف عبادت ہی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں زیادہ مصروف رہتے ہیں، میں نے کچھ کرتے دھرتے آپ کو دیکھا نہیں، تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جب آپ عبادت میں رہتے ہو تو کھاتے کہاں سے ہو؟ جیسی حضرت ابو یزید رحمت اللہ علیہ سنا، کہا تھا تیرا جواب بعد میں دوں، جو تیرے پیچھے نماز پڑھی ہے پہلے اس کو لوٹا دوں۔ کہا حضور کیا مطلب؟ کہا اس امام کے پیچھے نماز کیا کہاں ہوگی کہ جو بک بک امامت تو کرتا ہے لیکن اس کو اللہ پہ توکل ہی نہیں، اس کو یہی نہیں معلوم کہ رزاق اللہ ہے، وہ رزق دیتا ہے، پوچھتا رزق کھاتے کہاں سے؟ جس کو اللہ پر یقین نہ اس امام کے پیچھے میری کہاں سے نماز ہوں گی؟ تو اندازہ لگائیے کہ بزرگان دین کا تقوی اور پرہیزگاری کا کیا عالم ہوتا تھا۔ تو یہ اولیاء کی وہ جماعت تھی کہ جو تصوف کا بے قدم رکھتے تھے، تو تصوف اسے کہتے تھے یہ لوگ جس میں رنگ رنگیلیاں نہیں تھی، عیش و عشرت نہیں تھی، مزہ مستی نہیں تھی، لذیذ کھانے اور بہترین قسم کے لباس نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان چیزوں کا ترک کرنا، ان چیزوں کو چھوڑ دینا، یہی تصوف ہوتا تھا۔ اور ایسی ہی ذاتوں میں جو شخصیت آتی ہے جن کے ذکر خیر کے لیے ہم جمع ہوئے، وہ ہے شیخ حضرت شیخ یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا پورا نام حضرت شرف الدین یحییٰ منیری علیہ رحمت و رضوان۔ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں۔ حضرت شیخ عبد الرحمن چشتی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں سلسلہ چشتیہ میں، انہوں نے بڑی ایک ضخیم کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے میرات الاسرار، صفحہ نمبر 927 پر جب ان کا ذکر کیا۔ اور یہ کتاب کیسے لکھی، کیا لکھی، یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز ان کے خواب میں تشریف لائے شیخ عبد الرحمن چشتی رحمت اللہ علیہ کے، اور فرمایا عبد الرحمن ہمارے سلسلے چشتیہ کے بزرگوں کی سوانح لکھو اور جو مشہور و معروف بزرگان دین گزرے ان کے حالات لکھو۔ تو غریب نواز کے حکم پر انہوں نے میرات الاسرار کتاب لکھی، جو کئی ضخیم کی موٹی کتاب ہے، تقریباً 900 ساڑھے 900 صفحات پر ہے۔ اس کے 927 صفحے پر حضرت شیخ عبد الرحمن چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء معصوم ہیں، انبیاء کیا ہے؟ اور اولیاء محفوظ ہیں۔ کہتے اگر اولیاء کے محفوظ ہونے کا نمونہ دیکھنا ہو تو شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کو دیکھ لیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ وہ ولی کامل تھے کہ جو اللہ کے بزرگان دین نے عقائد کی کتابوں میں لکھا کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور اولیاء محفوظ ہوتے ہیں۔ اس کا اتم اور بہترین اور صحیح نمونہ وہ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ۔ ان کے والد کا نام تھا شیخ یحییٰ منیری، ان کا نام تھا شرف الدین، والد کا نام کیا تھا؟ شیخ یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ۔ یہ بہت وقت کے ولی کامل، صاحب کرامات،
اعلیٰ درجے اور اعلیٰ مقام پر فائز اپنے زمانے کے ولی کامل تھے. ان کی ولایت کے چرچے تھے اس زمانے میں. اس دور میں منیر کر کے جو ایک علاقہ ہے وہاں ان کی مزار آج بھی ہے. یہ ایک بزرگ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے. وہ اپنے وقت کے بہت بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے. شیخ عبدالرحمن چشتی فرماتے کہ جیسی حضرت شرف الدین حضرت یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ یعنی شرف الدین علیہ رحمۃ الرضوان کے والد جب اس بزرگ سے ملاقات کے لیے جیسی حجرے میں داخل ہوتے وہ ادب سے کھڑے ہو جاتے, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے, اور جب تک حضرت نہیں تشریف رکھتے تھے وہ بھی کھڑے رہتے. وہ کہتے سید صاحب پہلے آپ تشریف رکھے, جب یہ بیٹھ جائے تو وہ بھی بیٹھ جائیں. یہ سلسلہ چلتا رہا. مگر ایک دن جب حضرت یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ اس بزرگ سے ملنے آئے تو وہ ادب سے کھڑے نہیں ہوئے, ادب نہیں کیا انہوں نے. حسب معمول نہ تعظیم کی نہ ادب کیا, بیٹھے رہے. وہ بھی بزرگ تھے بہت کچھ. حضرت یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ کیا بات ہے. دل میں سوچ رہے ہیں, زبان سے نہیں کہا, دل سے سوچ رہے ہیں. کہا کیا بات ہے آج میری تعظیم نہیں کی, ورنہ میں آتا تو بڑی تعظیم کرتے تھے, کھڑے ہو جاتے تھے. بس جیسے دل میں خیال آیا وہ بیٹھے بیٹھے مسکرا کے کہتے ہیں کہ جناب جس کی تعظیم کی جاتی تھی وہ آپ کے جو ہے آپ سے منتقل ہو کر, آپ کی پشت سے منتقل ہو کر مادر و شکم میں تشریف لے جا چکے. کون تھے وہ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ. مطلب حمل قرار پا گیا. کہا کہ میاں میں آپ کی تعظیم نہیں کرتا تھا, بلکہ آپ کی پشت میں جو ولایت کا نور تھا, جو پیدا ہونے والا ولی کامل جس کا نام شرف الدین یحییٰ منیری, میں اس کی تعظیم کیا کرتا. اب وہ تو اپنی والدہ کی شکم میں منتقل ہو چکے. ان قریب ایک شہزادہ پیدا ہوں گا جو وقت کا ولی کامل ہوگا. چنانچہ انہی کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش ہوئی, اور پھر آپ نے ابتدائی تعلیم والد سے اور وہی آس پاس کے کچھ بڑے بڑے علماء مشائخ سے حاصل کی. اور ان کی والدہ محترمہ کے بارے میں شیخ عبدالرحمن چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ وہ بھی اپنے وقت کی مثل رابعہ بصریہ تھی. پرہیزگاری کا یہ عالم تھا کہ جب حضرت شرف الدین یحییٰ منیری پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر جب تک آپ 2 سال کے عرصے تک دودھ پیتے رہے, کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا صاحبزادے. جب دودھ پلانے کا موقع آتا تو پہلے وضو کرتی اور اس کے بعد دودھ پلاتی تھی. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو تقوی اور پرہیزگاری طہارت کے ساتھ جو دودھ آپ کے شکم میں آپ نے نوش فرمایا تو اندازہ لگائیے کہ اس دودھ کی تاثیر کیا ہوگا. لیکن کل وہابی اعتراض کر لیں گا, وہابی تو سنتے نا ویڈیو, بیچارے دیکھتے بیٹھے رہتے کہاں کچھ مل جائے. ان کی پوری زندگی اسی میں گزر جا رہی ہے, مل رہا. اب کہیں گے ارے صاحب کبھی وضو کے بغیر, وہ تو ایام بھی ہوتے ہیں نا پھر مہینے کے, اس کا کیسا. تو بھئی اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ ایام کے علاوہ جب بھی آپ طاہر ہوتی تھی, پاکی کی حالت میں ہوتی تھی, تب دودھ پلانے کا موقع آیا تو اس وقت وضو کر لیتی تھی. اس وقت تو عورتوں کے وہ ایام میں تو نماز معاف ہے, تو پھر وضو کی کیا بات, نماز تو فرض ہے انہیں. جب حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ جوان ہوئے تو آپ کو ایک عجیب قسم کا مرض ہو گیا. طبیبوں اور حکیموں کو دکھایا گیا تو اس دور کے جو بڑے خاص طبیب تھے انہوں نے دیکھنے کے بعد یہ تجویز کیا, کہا کہ جو مرض ہوا اس کا ہمارے جو سمجھ میں علاج آ رہا ہے وہ علاج یہ ہے کہ ان کا نکاح کر دیا جائے. نکاح کے بغیر ان کا یہ مرض دور ہونے والا ہے. چنانچہ طبیب کے مشوروں کے مطابق حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح کیا گیا. اور جب آپ کا نکاح ہوا تو کچھ عرصے کے بعد 1-1.5 سال کے بعد پھر ایک اولاد پیدا ہوئی. بچے کو لے کر آپ اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ امی جان, غیب سے یہ اشارہ ملا ہے کہ میں اہل و عیال کو ترک کر کے اللہ کی راہ میں نکل جاؤں, اور رب قدیر مجھ سے ایک عظیم کام لینا چاہتا ہے, لہٰذا یہ میرا صاحبزادہ ہے, اس کو میں آپ کے حوالے اور آپ کی گود میں ڈالتا ہوں, اسے میرے قائم مقام سمجھیے, اور ابا خوشی مجھے اجازت دیجیے کہ میں اللہ کی راہ میں نکلوں اور اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کی خدمت کروں. ماں نے باخوشی وہ اس بات کو قبول کیا, اجازت دی, اور حضرت کے صاحبزادے کو قبول کیا. وہاں سے آپ منیر سے نکلتے ہیں اور پھر دلی تشریف لائے. اس زمانے میں دلی میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ولایت کے چرچے تھے. چنانچہ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. مریدین بیٹھے ہوئے تھے خانقاہ میں, اور اس غرض سے حاضر ہوئے کہ اگر حضرت میرے سمجھ میں آئے تو میں مرید ہو جاؤں گا. اب اندازہ لگائیے نظام الدین اولیاء کو یہ پرکھنے گئے تھے اس وقت. آج تو ہم کسی کو پرکھتے نہیں, کسی کے بھی ہاتھ میں ہاتھ دیتے. آج پرکھ کیا ہے,
بھئی فلاں حضرت سے آپ مرید ہو جاؤ. بھئی حضرت میں کمال کیا ہے؟ حضرت میں کمال یہ ہے کہ بہت بڑے پیسے والے حضرت کے مرید ہے. یہ حضرت کا کمال ہے. فارن میں حضرت کے بہت مرید ہے. اچھا یہ کمال ہے کہ بھئی حضرت کے فارن میں بہت مرید ہے. ارے یہ بتائیے کمال یہ ہے کہ حضرت کا تقوی یہ ہے, پرہیزگاری یہ ہے, حضرت عالم اتنے بڑے ہیں, جانکار اتنے بڑے, یہ کچھ نہیں ہے. حضرت کی ولایت کی دلیل فلاں سیٹھ صاحب ہے, کیونکہ فلاں سیٹھ صاحب حضرت کے مرید ہے. بزرگوں کی نگاہوں میں یہ نہیں ہوتا تھا, وہ کچھ الگ چیز دیکھتے تھے. حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں آئے تو حضرت نظام الدین اولیاء پان بہت کھایا کرتے تھے. بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ مشائخ میں ہندوستان میں پان کا رواج سب سے پہلے لانے والے حضرت نظام الدین اولیاء. مشائخ میں جو پان, وابڑوں کا ہمارے سنی مولانوں کے پان سے بھی بڑی الرجی ہوتی ہے. سنی مولانا پان بہت کھاتے ہیں. ہم نے کہا پان بھی چباتے ہیں اور تم کو بھی چبا لیتے ہیں, اس لیے وہ پان کھاتے ہیں. تو یہ نظام الدین اولیاء پان بہت کھاتے تھے. پان رکھا ہوا تھا سامنے, تو آپ نے ایک پان کا پتا اٹھایا, اس کو تمبول بولتے ہیں فارسی زبان میں. تمبول اٹھایا وہ پان کا پتا اور حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کو دے دیا. بس وہ ولی کی نگاہوں میں بات ہو جاتی ہے. اللہ جانے کیا بات تھی. حضرت شرف الدین یحییٰ منیری اٹھے, کہا حضور اجازت. تو آپ اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ یہ شرف الدین ہے نا, یہ بہت بڑا شہباز ہے. شہباز کون ہوتا ہے؟ ایک باز پرندہ ہوتا ہے, نام سنا ہوگا. یہ بہت اونچی پرواز اڑتا ہے اور بہت تیز نگاہ ہوتی ہے باز کی. اڑتے اڑتے شکار کو دیکھ لیتا ہے اپنے. اور شہباز وہ ہوتا ہے جو اس پرندوں کا بھی سے بھی زیادہ اونچی جس کی پرواز ہو, یعنی باز کا بھی جو شہنشاہ ہو. تو نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ شرف الدین یحییٰ منیری شہباز ہے, لیکن ہمارے آستانے پر, ہمارے چھپر پہ بیٹھنا اس کے مقدر میں نہیں ہے. یہ کہیں اور اس کی جو ہے پر اڑان اور اس کی پرواز کا ٹھکانہ کہیں اور ہے. اور ایک جملہ اور بھی آیا روایتوں میں کہ ہمارے جھال میں پھنسنے والا نہیں. اب جب یہ جملہ کہہ دیا تو یہ میں نے دیکھ لیا کہ ان کا حصہ کہیں اور ہے, تو یہ باہر نکلے اور ان کے دل میں خیال آیا حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے کہ نظام الدین اولیاء اور یہ مرید اور یہ ان کی شیخی کا عالم, یہ ان کے شیخ ہونے کا عالم, اگر اسی کا نام ولایت اور شیخی ہے تو پھر میں بھی بہت بڑا شیخ ہوں. ان کے دل میں خیال آیا, بس جو آیا بہرحال آ گیا. اس کے بعد حضرت ابو علی شاہ قلندر کی خدمت میں حاضر ہوں پانی پت. اس وقت پانی پت میں ابو علی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ, ان کا بڑا بہت بول بالا تھا, لیکن یہ ان کا حال یہ تھا کہ جذب کی کیفیت میں زیادہ رہتے تھے. ان سے ملاقات ہوئی اور ملاقات ہونے کے بعد وہاں سے بھی آپ یہ کہہ کر چل دیے کہ یہ مغلوب الحال ہے, ان کو تو اپنے ہی حال کی فکر مطلب احساس نہیں ہے, تو یہ میری کیا تربیت کریں گے. چنانچہ وہاں سے نکلے, پھر اپنے بھائی سے ملاقات کی اور کہا کہ بھائی کوئی کامل پیر نہیں مل رہا ہے. میں نے نظام الدین اولیاء کو بھی پرکھا, لیکن نظام الدین اولیاء نے مجھے جو ہے منظور نہیں کیا, قبول نہیں کیا, اور یہ کہہ کر مجھے ایک پان کا یہ پتہ دے کر یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ یہ بہت شہباز ہے, اونچی پرواز والا پرندہ ہے, ہمارے آستانے پہ بیٹھنا اس کے مقدر میں نہیں ہے. ابو علی شاہ قلندر کو بھی میں نے دیکھا, لیکن مغلوب الحال ہونے کی بنیاد پر میں انہیں اس لائق نہیں سمجھا کہ ان کو اپنا پیر بناؤں. تو انہوں نے کہا کہ ایک اس وقت بہت بڑے ولی کامل ہے, آپ ان کی خدمت میں جائیں, انشاءاللہ آپ ان سے ضرور مطمئن ہوں گے. کہا وہ کون بزرگ ہے؟ تو کہا ان کا نام حضرت نجیب الدین شیخ نجیب الدین فردوسی ہے. یہ بہت بڑے اس وقت کے ولی کامل تھے, نجیب الدین فردوسی, اور ان کا سلسلہ فردوسیہ کہلاتا ہے. اور یہ سلسلہ کہاں جا کر ملتا ہے؟ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے. اور شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ یہ بس ان کی تعریف میں ایک جملہ کافی ہے, ان کی سوانح بیان کرے تو اس کے لیے اور وقت چاہیے. شیخ نجم الدین کبریٰ وہ ہے جو جن کے مرید خاصوں میں ایک ایسے ولی کا نام آتا ہے, جن کے خاص مرید رہے, جن کا نام ہے حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی, ان کے پیر و مرشد. یہ سلسلہ وہاں جا کے ملتا تھا. اور نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی بات آئی تو عرض کروں کہ یہ اتنے بڑے وقت کے ولی کامل تھے کہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی آدھی زندگی سے جو گزری ہے وہ کس میں؟ عیسائیوں سے مناظرہ کرنا. اور آدھی زندگی انہوں نے قرآن کی تفاسیر, حدیث کی خدمات اس میں صرف کر دی. تفسیر کبیر ان کی کئی جلدوں میں بڑی ضخیم قرآن کی تفسیر ہے, جو مارکۃ الآراء تفسیر مانی جاتی ہے. اور یہاں تک کہ جو ہے بڑے وقت کے عالم تھے کہ جب انہوں نے سورہ بقرہ کی تفسیر لکھنی شروع کی تو انہوں نے بڑی لمبی طویل تفسیر لکھی. تو کچھ مشائخ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا فخر الدین, اے امام فخر الدین, آج کل کس کام میں آپ مصروف ہیں؟ تو کہا قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں. کہا کہاں تک آپ کی تفسیر پہنچی؟ کہا ابھی تو سورہ بقرہ کی میں نے تفسیر کی ہے,
میں مختصر کرنا چاہتا ہوں لیکن ایسے ایسے نقاط ذہن میں آتے کہ دل چاہتا ہے کہ اس کو لکھوں، لیکن اگر ہر بات کو میں لکھتا رہا تو تفسیر بڑی ضخیم ہو جائیں گی۔ صرف سورہ بقرہ ہی میں ایک ایسی صورت پا رہا ہوں جس کی میں نے ابھی تفسیر شروع کی کہ خدا کی قسم اگر صرف میں اس کے مسائل جو استنباط کیے ہیں میں نے وہ مسائل پر اگر لکھنے کو بیٹھوں تو ان مسائل پر میں تقریباً کم سے کم 7,000 مسائل بیان کروں۔ مشائخ نے کہا یہ تو مبالغہ نہیں ہوا، جس قرآن کی صورتیں 7,000 نہیں آیتیں جس صورت میں 7,000 نہیں اس سے 7,000 مسئلے کیسے نکالیں گے؟ جب یہ اعتراض کیا تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے اس کے بعد میں علیحدہ ایک اس پہ تفسیر لکھوں گا، تو تفسیر کبیر تو انہوں نے لکھ دی اور اس کے بعد خاص سورہ بقرہ پر پھر ایک مستقل کتاب لکھی کئی جلدوں میں جس میں 7,000 کا دعویٰ کیا تھا، جب مسائل نکالنے بیٹھے تو اس سے بھی زیادہ مسائل اخذ کیے، اور آخری وقت میں جب ان کا انتقال ہونے لگا حضرت فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کا پوری زندگی عیسائیوں سے مناظرے میں چلے گئی، آدھی سے زیادہ زندگی، اور عیسائی ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے، تو شیطان پہنچا اور کہا کہ فخر الدین تمام زندگی عیسائیوں سے مناظرہ کرتے رہے، عیسائیوں کو خدا کا وجود بتاتے رہے، دہریوں سے مناظرہ کیا، یہ بتاؤ تم نے خود خدا کو کتنا پہچانا؟ کہا الحمدللہ میں خدا کو جانتا ہوں، خدا کی معرفت رکھتا ہوں۔ کہا فخر الدین پھر یہ بتاؤ کہ خدا ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ تو حضرت شیخ فخر الدین رحمت اللہ علیہ حضرت فخر الدین رحمت اللہ علیہ نے ایک دلیل دی، ابلیس نے دلیل کاٹ دی، اور یہ اس وقت مناظرہ ہو رہا ہے بالکل موت کا آخری وقت ہے، بس یعنی عالم سکرات اور نزا کی کیفیت تاری ہے اور اس میں ابلیس مناظرہ کر رہا ہے خبیث۔ دوسری دلیل دی ابلیس نے اس کو بھی کاٹ لیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ابلیس کوئی جاہل نہیں تھا، فرشتوں کا استاد رہا تھا، اس سے بڑا تو کوئی عالم نہیں تھا ایک وقت میں۔ تیسری دلیل دی، یہاں تک کہ 300 سے زیادہ دلیلیں دی اور شیطان نے ساری دلیلیں کاٹ دی، اور اس کے بعد حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کے بعد دلیلیں نہیں بچی۔ اب آپ پریشان کہ میں اللہ کے وجود پر کیا دلیل دوں، اب دلیلیں نہیں ہیں میرے پاس، اسی فقر میں تھے، اب ایمان ڈگمگانے لگا، کیفیت عجیب ہو گئی، اس بدبخت کو کیا جواب دوں، یہ تو مجھے لاجواب کر رہا ہے۔ تو حضرت نجم الدین کبریٰ، شیخ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ اپنی خانقاہ میں جو کئی سو میل کی دوری پر تھا وضو فرما رہے تھے، اور وہاں سے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، یہ لائٹ ٹیلی کاسٹ تھا ان کی نگاہوں کے سامنے۔ وضو کرتے کرتے کھڑا نکالا لکڑے کی کھڑا اور پھینکا، اور بلند آواز سے فرماتے فخر الدین کیا اس خبیث سے مناظرہ کر رہے ہو، کیوں دلیل دیتے ہو؟ کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں خدا کو بے دلیل مانتا ہوں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسی پھینکا سینے پہ کھڑا ہو آ کے گری، وہ کئی سو میل دور تک کھڑا ہو جاتی ہے، اور یہ آواز بھی پیر کی کانوں میں آتی ہے، کھڑا ہو ان کے دل پر آ کے لگی، اور جو شیطان کے وسوسے تھے ایک دم دور ہوئے۔ آپ نے فرمایا مردود دفع ہو جا، تو ابلیس ہے، خدا کی قسم اللہ رب العزت کو میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر یہ نہ کہتے اور رہنمائی نہ ہوتی تو وقت کا ایک ولی، ایک وقت کا امام اللہ نہ کرے معاذ اللہ کفر پر خاتمہ ہو جاتا۔ تو یہ مشائخ وہ ہے کہ جو وقت کے اماموں کا ایمان تک بچاتے ہیں، وہ تھے شیخ نجم الدین کبریٰ، انہی کا سلسلہ ہے یہ جو حضرت شیخ نجم الدین فردوسی رحمت اللہ علیہ اسی سلسلے کی شاخ سے۔ اب یہ حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ جب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بڑی وحشت اور ایک عجیب خوفناک منظر تھا۔ آپ دل میں سوچنے لگے کہ عجیب بات ہے، ان کی ولایت کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ میں نظام الدین اولیاء جو دہلی کے قطب ہے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وہاں کوئی وحشت نہیں تھی، کوئی ڈر نہیں تھا، مگر ان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد حالت یہ ہے کہ میرا دل اچھل رہا ہے، ایک عجیب کیفیت طاری ہے۔ قریب پہنچے، حضرت نے کہا تشریف رکھیے، بٹھایا، اور اس کے بعد یہ سوچنے لگے کہ کیا میں ان سے مرید ہو جاؤں یا نہیں ہو جاؤں۔ اب یہ دل میں خیال آیا، انہوں نے کیا کیا تھا، حضرت شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ نے ان کے امتحان لینے کے لیے جو پان کا پتا نظام الدین اولیاء نے دیا تھا اس کے 2 حصے کیے، ایک کو اپنی دستار یعنی اپنے امامے کے اندر چھپا دیا اور ایک کو منہ میں رکھ لیا۔ حضرت نے کہا بیٹھیے۔ حضرت نجم الدین فرماتے ہیں کہ عجیب بات ہے، منہ میں پان کا پتا ہے، آدھا پتا دستار میں چھپا ہوا ہے، اور کہتے ہو کہ میں بھی شیخ ہوں، اور اس کے بعد ولایت کا دعویٰ۔ بس جیسی یہ جملے کا ہے، یعنی یہ وہ ساری باتیں تھی جو تو ان کے دل میں گزری تھی، دل کی کیفیتوں کو بتا دیا۔ وہ قدموں میں گر گئے، کہا کہ حضور یقیناً آپ ہی ولی کامل اور اس لائق ہے کہ میں آپ سے مرید ہوں۔ بہرحال ان سے پھر آپ مرید ہوئے، سلسلہ فردوسیہ کی شاخ کو آپ نے فروغ دیا، اور پھر ان سے بہت سارے واقعات اور کرامتیں بھی منسوب ہے، یہاں تک کہ ان کی بڑی کرامتوں میں جو ایک کرامت کا ذکر اکثر کیا جاتا ہے اور جو بڑے
उसूल सनदों के साथ और उलमा जिस पर एतमाद करते वो ये है कि जब इनके विसाल का वक्त आया हज़रत शरफुद्दीन याहिया मनीरी रहमतुल्लाह अलैह का, इसको लताइफ अशरफी में वाक़या लिखा है जो मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह की मलफूज़ात है। अपने मुरीदों को बुलाया और वसीयत की कि अब मेरा इंतकाल का वक्त करीब आ गया है और वसीयत यह है कि मेरी नमाज जनाजा एक आले रसूल सैयदजादा पढ़ाएगी और उनकी खासियत और पहचान ये होंगी कि वो सातों किरत उनको अल्लाह ताला ने अता की है, कुरान की सातों किरत से वाकिफ है, हाफिज कुरान है, कुरान के आलिम व फाजिल है, इल्म हदीस के आमिल है और सातों किरत पर उनको अबूर है और ये है कि आले रसूलुल्लाह की औलादों में से है, वही मेरी नमाज जनाजा पढ़े। ये वसीयत करके आपका इंतकाल हो जाता है। और उधर हज़रत मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के हुक्म से सिमना से निकलकर हिंदुस्तान आते हैं और रहनुमाई की गई कि तुम्हारा हिस्सा जो है वह शेख अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह अलैह जो बंगाल में है, उनका मज़ार है, उनके पास है। हज़रत शेख अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह अलैह से मुरीद होने की गरज से आप पंडव की तरफ सफ़र कर रहे हैं। रास्ते में वही इलाका पड़ता है जहाँ हज़रत शरफुद्दीन याहिया मनेरी का इलाका था और इधर हज़रत का विसाल हो गया। मुरीदीन ने जनाजा तैयार किया और जनाजा तैयार करने के बाद रख दिया और इंतजार हो रहा है कि हज़रत की वसीयत है कि एक सैयद साहब आएंगे, वो नमाज पढ़ाएंगे, तो आखिर देखेंगे वो सैयद कौन है। जब बहुत देर गुजर गई, कोई जाहिर नहीं हुआ, तो हज़रत के एक मुरीद खास थे, उन्होंने इरादा किया कि भाई हो सकता है हज़रत के आखिरी वक्त में हज़रत ने इसी तरह कुछ बात बोल दी हो जिसके मफहूम को हम समझ ना सके हो, तो अब ज़्यादा ताखिर मुनासिब नहीं है, बहुत इंतजार हो गया, चलो हम ही नमाज जनाजा पढ़ाते और हज़रत की तदफीन करते। अभी जैसे मुसल्ले पे आगे बढ़ना चाहते थे कि पीछे से आवाज आई कि ठहर जाओ। देखा तो एक बड़े हसीन और जमील बुजुर्ग चले आ रहे हैं जो रुक गए। कि मुसल्ले पे आए, अभी नमाज पढ़ाने का इरादा ही किया तो उन्होंने कहा हज़रत अपना तारुफ तो दीजिए। कहा फकीर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी आले रसूल है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सातों किरत का कारी भी हूँ और तुम्हारे पीर ने जिसके बारे में वसीयत की वो मैं हूँ। जबकि कोई मुलाकात नहीं, कोई कुछ नहीं, ये उस दौर का बुजुर्गों का तसव्वुफाना इंटरनेट है। और हो सकता है कि इन बातों को अगर वहाबियों को हजम ना हो तो मैं उनका हाजमा ठीक करना अच्छे से जानता हूँ। तो उनको चाहिए कि अपने ही सबसे बड़े वली, जिनको वो वली मानते, हम तो नहीं मानते, वो मानते, सबसे बड़ा आलिम, और जिसकी बुनियाद पर ये दो तबकों में बटे, एक देवबंदी हुए, एक अहले हदीस हुए, जिनका नाम मौलवी इस्माइल देहलवी है। मौलवी इस्माइल देहलवी ने अपनी किताब सिरात मुस्तकीम उसमें खुद लिखा है कि वलियों में अल्लाह ने वो ताकत दी कि एक वली मशरिक में हो, एक मगरिब में, एक शुमाल में, एक जुनूब में, ये चारों वली आपस में एक दूसरे को देखते भी और ऐसे बात करते जैसे एक ही मजलिस में बैठे हुए। ये इनका मौलवी लिख गया है। नारे रिसालत मखदूम जहां कॉन्फ्रेंस। तो फरमाया कि तुम वही मैं शख्स हूँ जिसके बारे में तुम्हारे पीर ने वसीयत की थी। तो कहा हजरत बेशक आप वो नमाज पढ़ाए। बहरहाल हजरत ने नमाज जनाजा पढ़ाई और फिर अपने ही दस्त मुबारक से कब्र में उतारा, तदफीन की। और जब फातिहा से भी फारिग हुए थे कि एक अजीब मंजर देखा कि हजरत शरफुद्दीन याहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह का हाथ कब्र के बाहर आ गया। तो लोग हैरान हो गए कि भाई हाथ क्यों बाहर आ गया। हजरत ने फिर मुराकबा किया, मखदूम अशरफ सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह ने आंखें बंद किया, फरमाया कि हजरत ने कुला के बारे में वसीयत की थी। जो कुला होती देखे होंगे आपने, हजरत अल्लामा मदनी मियाँ साहब भी पहनते। अगर नहीं समझ में आ रही तो इतने आसानी से समझा दे रहा हूँ। मदनी मियाँ साहब अक्सर तकरीर में पहनते, हाशिमी मियाँ साहब पहनते, वो कुला है। कहा कि हजरत ने कुला की वसीयत की थी और वो कुला वो है कि जो हजरत को मुर्शिद से मिली थी और हजरत ने वसीयत ये की थी कि मेरे साथ मेरी कब्र में दफन की जाए। तुम उसे कुला को रखना भूल गए, हजरत अपनी कुला मांग रहे। चुनांचे कुला लाकर दी गई और जब हजरत के हाथ में हजरत ने रखा मखदूम सिमना ने, तब हाथ कब्र के अंदर चला गया। यानी हजरत ने बता दिया कि वली वो होता है जो मरने के बाद भी हयात होता है, मरने के बाद भी जिंदा होता है। तो जब वलियों की जिंदगी का ये हाल है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का क्या हाल होगा। ये तो बेचारा अभी तक रसूल के ही जिंदा होने पर शक किए बैठा हुआ है। वजह यह है कि इसके नजदीक नबी जिंदा इसलिए नहीं है कि इसका ईमान खुद मुर्दा हो चुका है।
اس کا ایمان زندہ ہوتا تو نبی اس کو زندہ نظر آتے، تو جس کا ایمان مردہ ہو تو اس کو کیا نظر آئے؟ تو اسی کو تعالیٰ حضرت نے کہا آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھے؟ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ آنکھوں والوں کی بات ہے. تو شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ کا یہ عالم ہے کہ صاحب وصال کے بعد بھی، اور یہی نہیں بلکہ وہ ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، معراج ربانی نے اس کا بڑا مذاق اڑایا، کہا کہ دیکھو صاحب یہ مرنے کے بعد بھی ان کا فیکٹ چلتا ہے، انٹرنیٹ چلتا ہے، ان کی کمبینیشن چلتا ہے. ہم نے کہا خبیر ہمارے ولیوں کی یہی تو تاثیر ہے، ولی اس لیے تو ولی ہوتا ہے کہ اس کا سب کچھ چلتا ہے، اور خبیث اس لیے خبیث ہوتا ہے کہ اس کا سب کچھ بند ہو جاتا ہے، اس کے لیے تو جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، سب کچھ بند ہو جاتا ہے. تو اس نے اعلیٰ حضرت نے ملفوظ میں ایک واقعہ لکھا، اس کا بڑا مذاق اڑایا، لیکن دیکھا نہیں کہ یہی واقعہ حدیث میں بھی موجود. حدیث میں امام دہلوی نے مسند الفردوس میں واقعہ لکھا، وہی واقعہ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا. واقعہ کیا ہے کہ ایک صحابیہ کا تو بیٹے کو وصیت کیا ان صحابیہ نے، کہا کہ بیٹا میرا کفن اچھا رکھنا، مجھے اچھا کفن دینا. انتقال ہو گیا، صاحبزادوں کو وصیت یاد نہیں رہی، اس وقت جو کفن دستیاب ہوا وہی ماں کو انہوں نے دے دیا اور اسی کفن میں تدفین کر دی. رات میں والدہ محترمہ خواب میں تشریف لائی، کہا بیٹا تم نے ہماری وصیت کا لحاظ نہیں رکھا، تم نے بڑا معمولی کفن ہمیں دیا. تو یہ خواب میں کہتے امی جان میں بھول گیا تھا، میں شرمندہ ہوں. کہا بیٹا کوئی بات نہیں، اس کا ازالہ ہو سکتا، اور ازالہ یہ ہے کہ کل پڑوس کا فلاں شخص کا انتقال ہونے والا ہے، جب اس کو دفن کیا جائے تو اسی کی قبر میں نیا کفن رکھ دینا، وہ ہم کو مل جائے. اب یہ صاحب خواب سے بیدار ہوئے، یہ صاحب تو یہ حیران، یہ بھی صحابی سوچنے لگے بھائی خواب ہے. پھر سوچا نہیں خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا، والدہ خواب میں دکھی ہے. اب وہ پڑوسی کو دیکھ رہے ہیں تو دیکھ رہے تو بڑا تندرست اور چست نظر آ رہا ہے. وہ پڑوسی ان کا گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا پھر رہا ہے. یہ سوچ رہے یار یہ تو عجیب بات ہے، نہ یہ بیمار ہے نہ کوئی اس کو تکلیف ہے، اور امی نے کہا کہ ان کا دوپہر میں انتقال ہوگا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. ان سے بازار میں مل کے گھر آئے، گھر پہنچے تھے کہ اچانک خبر آئی کہ ان کا قلب حرکت قلب ان کو دورہ پڑا، قلب بند ہو گیا، انتقال ہو گیا، جس کو ہارٹ اٹیک بولتے ہیں. تو ان کو یقین ہو گیا کہ جب ہارٹ اٹیک سے ان کا انتقال ہوا، یقیناً یہ خواب بھی سچا ہے. جب ان کی تدفین ہوئی تو انہوں نے وصیت کے مطابق وہ کفن ان کے ساتھ رکھ دیا. رات میں پھر والدہ خواب میں آئی، دیکھا کہ نیا کفن پہنے ہوئے ہے. کہا بیٹا تم نے اچھا کیا، ہمیں اچھا کفن دیا، اب مجھے بڑی مسرت اور خوشی ہوئی، میں نے پرانا کفن واپس لوٹا دیا. یہ بیدار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو کفن پرانا دیا تھا وہ کھوٹی پہ لٹکا ہوا ہے. تو امام جلال الدین سیوطی نے اس کو لکھا ہے شرح صدور میں. تو تم تو امام جلال الدین سیوطی کو تم بھی تو امام بولتے ہو نا بھائی، تو یہ سارا ٹھکرا تم بریلیوں پہ کیوں پھوڑتے ہو؟ پھر ایک طرف بولتے ہم اماموں کو بھی مانتے، تو صاف کیوں نہیں بول دیتے کہ ہمارا دھرم وہ ہے جس کو نہ ہم امام مانتے ہیں نہ کوئی حدیث مانتے، جو ہمارا نفس اور دل بولتا ہے وہ ہم مانتے ہیں، تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے. ایک طرف بولتے ہم سب کو مانتے ہیں، امام بھی مانتے، ہم سلفی بھی ہے، سلف صالحین کو بھی مانتے، جب سلف صالحین کو مانتے دوسری طرف پھر انکار کیوں کرتے ہو؟ تو بہرحال چلیے یہ ان کی بدنصیبی ہے، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہماری خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے کہ ہم اولیاء کرام کو مانتے بھی ہیں اور اولیاء کرام کو زندہ بھی جانتے ہیں، اور ان کی صحبت ان کی محبت کو ہم جانے ایمانی نہیں مانتے، بخشش کا ذریعہ مانتے، کیونکہ رسول اللہ کی حدیثیں ہیں. چنانچہ یہ میں صرف 2 حدیثیں اولیاء کرام کی فضیلت پہ بتا کے یہیں اختتام کر رہا ہوں. امام دہلوی رحمت اللہ علیہ مسند الفردوس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 105 حدیث نمبر 219 اس پر نقل کرتے حدیث پاک عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، صحابی رسول ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر من المعارف من الاولیاء، آقا نے کہا لوگوں اولیاء سے جان پہچان رکھو، اولیاء کی معرفت رکھو، اولیاء سے اپنا تعلق قائم رکھو. فَإِنَّا لِكُلِّ وَلِيٍّ شَفَاعَةً عِندَ اللَّهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ تم جس ولی سے قریب رہو گے قیامت کے دن وہی ولی تمہاری شفاعت کرتا ہوا نظر آئے.
जिस वली से तुम मोहब्बत करोगे वो वली तुम्हारी क़यामत के दिन क्या करेगा? अल्लाह की बारगाह में तुम्हारी शफाअत करेगा। और आइए एक बड़ी मोतबर मुस्तनद हदीस, इमाम अहमद इब्न हम्बल ने इस हदीस को लिखा अपनी अल मुस्नद, बाब मुस्नदुल अंसार, हदीस नंबर 22,156। इमाम अहमद अपनी अल मुस्नद में लाते कहते हैं अन अबी उमामता अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना काल कि हुजूर ने फरमाया इन्नल्लाह वअदानी अन यदखुलुल मिन उम्मतिल जन्नता 70 अल्फन बगैर हिसाब। आका ने सहाबा से कहा है लोगों सुनो, मेरे परवरदिगार आलम ने मुझसे वादा फरमाया कि 70,000 ऐसे अफराद को वो बख्श देगा, जन्नत अता करेगा कि उनसे कोई हिसाब व किताब नहीं लेगा। ये कौन है? औलिया की जमात है। हाँ बस हो गया, आखिरी 70,000 ऐसे औलिया होंगे मेरी उम्मत के कि अल्लाह ताला उनसे हिसाब किताब नहीं लेगा बल्कि उनको बख्श देगा। फकाला यजीद इब्न अल-अखनसी सुलमियो वल्लाहि मा उलाइका फी उम्मती का इल्ला कज़्जुबील असहाबी फी ज़िबान। हज़रत यजीद बिन अखनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सहाबी है, जब हुजूर ने कहा तो उन्होंने हुजूर से अर्ज किया कि अल्लाह के नबी आपकी उम्मत के 70,000 औलिया ऐसे होंगे जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। तो हुजूर ये तो बहुत कम है, इनकी तादाद 70,000 पूरी उम्मत में तो कोई ज्यादा नहीं है ना। पूरी उम्मत का अगर आप देखें तो उसमें 70,000 की क्या मायने रखती है। तो इनकी मिसाल तो ऐसी है कि जैसे मक्खियां होती है उसमें एक सुर्ख मक्खी जिसको रानी मक्खी बोलते हैं, तो एक सैकड़ों मक्खियां होती है और उसमें एक सुर्ख लाल मक्खी होती है। तो जैसे लाल मक्खी एक है, इसी तरह ये पूरी उम्मत में 70,000 तो ऐसे हो गए जैसे रानी मक्खी है, लाल मक्खी। ये तो बड़ी छोटी सी तादाद है, तो हुजूर इससे क्या होने वाला? फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्ना रब्बी क़द वअदानी 70 अल्फन मा कुल्ल अल्फी 70 अल्फा। आका ने फरमाया सुनो, मेरे रब ने फिर मुझसे वादा कर लिया कि महबूब ये जो 70,000 बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में डालूंगा, इनमें के हर वली के साथ 70,000 और मज़ीद जन्नत में जाएगा। ये सुभान अल्लाह, सुभान, हर एक के साथ 70,000 होंगे। और फिर आका ने फरमाया कि वज़ादनी सलासा हसायातीन, और फिर उन पर 3 गुना और मज़ीद जन्नती बढ़ा दे। सुभान, यानी आप 70,000 को 70,000 से मल्टीप्लाई करें, फिर उसको 3 से और मल्टीप्लाई करें, तो जितना फिगर आएगा वो लोग हैं औलिया इकराम जिनसे कोई हिसाब व किताब नहीं है। और ये वो है औलिया की तादाद है जिनसे हिसाब नहीं हो रहा है। और इनमें से जिससे हमारी मोहब्बत कामयाब हो गई वो वली अपने साथ शफात करके अपने उस चाहने और मानने वाले को भी ले जाएगा। तो इसलिए वलियों की सोहबत, वलियों की मोहब्बत जान ईमान है। इसलिए मौलाना रूम फरमाते सोहबत यकसार औलिया बेहतर अद सद साला इबादत बेरिया। अल्लाह के वली की एक घड़ी की सोहबत, एक घड़ी की सोहबत 100 साल की बेरिया इबादत से बेहतर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह ताला आज की बज़्म को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हनफी ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांच काम कर रही है, और भी जगह ब्रांचेस है इसकी, और तकरीबन आज से 10 साल पहले सुन्नी हनफी ऑर्गेनाइजेशन की नागपुर में बुनियाद रखी थी हमने, जिसका मकसद यही था कि अकायद अहले सुन्नत को आम किया जाए और फ़िरक़ा बातिला का रद्द व इब्ताल किया जाए और उनके अकायद से लोगों को आगाह करवा कर लोगों को बचाया जाए। तो अल्लाह का फजल है कि बम्बई में इस पर एक मजबूत काम हुआ, टीम वर्क हुआ, और तहदीस नेमत पर ये मैं अक्सर जलसों में भी ये बात बयान करता हूँ कि बम्बई में 1 साल के अंदर मेरे 72 प्रोग्राम हुए थे। और बम्बई वो जगह है कि जहाँ से फिर एक बड़ी शोहरत मिली और हिंदुस्तान और बाहर के दूसरे इलाकों में भी मुझे जाने के मौके मिले और जलसे होते हैं। तो बम्बई में कुछ ऐसे नौजवान हैं कि जो माशाअल्लाह इंटरनेट के हवाले से और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और ये सब सुन्नी हनफी ऑर्गेनाइजेशन के नौजवान हैं, सुन्नी हनफी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। तो हमारे बम्बई के ही ब्रांच के कुछ जिम्मेदार हजरात ने इरादा किया कि उनकी हौसला अफजाई के लिए, इसलिए कि हौसला अफजाई भी एक बहुत बड़ा काम होता है। काम करना तो एक काम है, लेकिन काम करने वालों की कद्र करना ये भी एक काम है। वरना ये होता है कि बहुत सारे हमारे यहाँ ऐसे हुए कि काम करने वालों की जब कद्र नहीं की गई तो काम करने वाले मायूस हो गए और फिर गोशा नशीनी इख्तियार कर गए, और आज कौम जो उनसे फायदा उठा सकती थी वो चीज़ से हम महरूम हो गए।
تو بہرحال کچھ نوجوان اس وقت انٹرنیٹ پر بھی کام کر رہے ہیں اور تصنیف و تالیف کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں، جس میں ہمارے ایک ڈاکٹر آفاق فاروقی صاحب ہے جو ماشاءاللہ مصنف بھی ہے، باوجود اس کے کہ دنیاوی علم رکھتے ہیں لیکن مطالعہ کثرت مطالعہ کی بنیاد پر کچھ کتابوں کے مصنف بھی ہیں، اور ماشاءاللہ اچھے فن پر اور اسماء اور جرح و تعدیل پر کتابیں لکھی ہے کئی، جس کو علماء تک نے اس کو سراہا ہے، جن میں سے ابھی حال ہی میں کتاب ان کی انٹرنیٹ پر بھی آئی ہے اور الحمدللہ اشاعت کے مرحلوں سے گزر رہی ہے، جس میں صرف ایک حدیث کے اوپر انہوں نے پورا مقالہ قلم بند کیا ہے، اور وہ حضرت مالک دار رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کی ایک حدیث ہے، اس حدیث پر یہ جرح کرتے ہیں۔ اس میں یہ کہ انہوں نے مالک دار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے استغاثہ کیا تھا، وصال کے بعد قبر پہ جا کے حضور سے پانی طلب کیا تھا، تو اس کی صحت پر کیا ایک پورے مستقل انہوں نے کتاب لکھی، اور اس کے علاوہ بھی غوث پاک اور دوسرے حوالے سے لکھی۔ تو 3 نوجوان ہیں جن کا ہم یہاں استقبال کر رہے ہیں، اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ گلائے عقیدت ان کی بارگاہ میں پیش کیے جائے تاکہ اس سے ان میں حوصلے میں اضافہ ہو، اور دوسرے جو ہمارے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں وہ دیکھ کر شاید ان کو بھی ترغیب ملے اور وہ بھی اس حوالے سے کام کرنے کے لیے آگے آئیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر آفاق فاروقی صاحب آئیں، سنی حنفی آرگنائزیشن بمبئی برانچ کی جانب سے ان کا استقبال کیا جاتا ہے، اور دعا کرتے ہیں۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ استقبال کریں علماء، ماں صاحب تشریف لائیں، آپ بھی آئیں۔ یہ پیشے سے ڈاکٹر ہے لیکن الحمدللہ یہ جیسے کہ میں نے ان کی تعریف میں عرض کیا کہ کتابوں اور تصنیف و تالیف سے بھی ذوق و شوق رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ اچھے فن پر اچھی کتابیں لکھتے ہیں۔ یہ نعرہ تکبیر۔ دوسرے جناب ہمارے عمران سیفی صاحب ہیں، انہوں نے انٹرنیٹ پہ چھوٹے چھوٹی کلپیں اور چھوٹے چھوٹے مختصر سے جوابات ڈال کر ایک بہت بڑا کام کیا اور سنت کا کام کر رہے ہیں، ان کو بھی ہم نواز رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور گلائے عقیدت ان کی بارگاہ میں ہمارے علماء اہل سنت پیش کرنے ہیں، اسے قبول فرمائیں۔ اسی طرح جناب محترم فاروق اختاری صاحب، جناب فاروق اختاری صاحب، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ اور کل انشاءاللہ میرا ایک خطاب ہے چیتا کیمپ میں، چیتا کیمپ جنتا ہوٹل مانپور میں، اور پروجیکٹر اسکرین والا پروگرام ہے کل کا پروگرام جو ہے وہ اسکرین والا ہے، اسکرین پر جیسے کہ میں دکھاتا بھی ہوں، پھر ان کا رد ہوتا ہے، اور کل کا عنوان ہے کہ امت میں انتشار کا ذمہ دار کون؟ امت میں انتشار اور اختلاف کا ذمہ دار کون؟ تو بہرحال گزارش ہے کہ ہو سکے تو کل وہاں بھی تشریف لائیں۔ اور ایک صاحب نے مجھے کہا تو میں عرض کر دوں، بس ہو گیا بھائی، ایک کیلنڈر ہے، یہ آپ کیلنڈر ہدیتاً یہاں سے حاصل کر لیں، سنی نوری کیلنڈر ہے، 30 روپے اس کا ہدیہ ہے، وہ یہاں کیلنڈر لے کر آئیں، اس کو بھی آپ حاصل کریں۔ کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام پڑھیں۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و سلام زینت عرش معلی الصلاۃ و سلام سے قلم کر دو میرا کاٹ دو میری زبان سے قلم کر دو میرا یا کاٹ دو میری زبان، میری نس نس میں بسا ہے صلاۃ و سلام اے شہنشاہ صلاۃ و سلام زینت عرش معلی الصلاۃ
اللهم آمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى له بن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربي کریم. جملہ حاضرین کے حاضریوں کے مولا شرف قبولیت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو سرکار فضانی مخدوم جہاں سے یا اللہ ہم سب کو مالا مال فرما. یا اللہ جن احباب نے مولا شرکت کی ہے اور جن احباب نے دامے دل میں قدم سخن مولا تعاون کیا ہے یا اللہ ہم سب کو یا اللہ فضانی مخدوم جہاں سے یا اللہ مالا